today we are with Noel Star Sadaf Bukhari. میں نے اپنی پرائمری ایجوکیشن پشاور سے حاصل کی، گریجویشن لمس سے کی ہے in 2016 اینڈ میں نے بیچلرس کیا ہے اکاؤنٹنگ اینڈ فائنینس میں. اور آپ کی فیملی کیا چاہتی تھی کہ آپ کیا بنے لائف میں؟ My father wanted me to become a chartered accountant. And I did join the corporate sector, but deep down he knew that I wanted to become a civil servant. میں نے ان کی وشز کو پورا کیا. My passion was for civil service. تو میں نے پھر 2019 کا امتحان دیا اور میں نے اس کو کوالیفائی کیا. میں ایک بہت ہی ایوریج اسٹوڈنٹ تھی، لیکن میں ہارڈ ورکنگ اسٹوڈنٹ تھی. اور اگر آپ نے CSS نہ کیا ہوتا تو آپ کیا کرتی؟ CSS اگر نہ ہوتا تو دوبارہ CSS کرتی because I was quite passionate about it, to be honest. میرا موٹیویشن اس کے پیچھے ایک کاز ہے. میری فیملی میں پہلے کسی عورت نے سول سروس کو جوائن نہیں کیا، تو مجھے یہ لگا کہ اگر میں CSS کرتی ہوں تو میرے ساتھ میری اور فیملی کی خواتین کو بھی موٹیویشن ملے گی. ایز اے فیمیل آپ نے کوئی چیلنجز فیس کیے ہیں؟ ایز اے سوسائٹی وی آر پیٹریارکی. ہم پیٹریارکی کو کافی ایکسپیرینس کرتے ہیں. ہمیشہ عورتوں کو ایجوکیشن میں اپنا لوہا منوانے کے لیے کافی اسٹرگلس کرنی پڑتی ہیں. وہ سب مجھے بھی کرنی پڑی. پہلے کسی نے اس طریقے سے CSS نہیں کیا تھا، تو مجھے فیملی سے بھی اتنی کوئی گائیڈنس ملی نہیں. CSS ایک بالکل بھی مشکل ایگزام نہیں ہے. میرے جیسا اگر ایوریج اسٹوڈنٹ کر سکتا ہے تو پھر کوئی بھی کر سکتا ہے. جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے پرزیویرنس، کمٹمنٹ، آپ کی محنت میں یونیفارمٹی، اور آپ کا CSS ہو جائے گا. آئی بلیو انٹرویو اگر اچھے اسکور دلایا ہے تو وہ نووا کی فیکلٹی کی محنت سے ہوا ہے. آئی ول گیو فل کریڈٹ ٹو دیم. مائی ایلڈر سسٹر واز آلریڈی اے اسٹوڈنٹ آف نووا. نووا از ڈیفینیٹلی اے فیملی. Assalamu alaikum viewers, welcome to Noah's YouTube channel. I am your host Zareen Nair and today we are with Noel Star Sadaf Bukhari. She passed CSS in 2019 and has been allocated in the IRS. آپ ذرا ہمیں اپنی ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ کے بارے میں بتائیں. میں نے اپنی پرائمری ایجوکیشن پشاور سے حاصل کی اینڈ میں نے گریجویشن لمس سے کی ہے in 2016 اینڈ میں نے بیچلرس کیا ہے اکاؤنٹنگ اینڈ فائنینس میں. آپ کی فیملی میں اور لوگوں کی کیا تعلیم ہے؟ مائی فادر واز اے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ جی. اینڈ میری 2 بڑی بہنیں ہیں، انہوں نے بھی اکاؤنٹنسی کی فیلڈ میں ہی ماسٹرس کیا ہے. اور آپ کی فیملی کیا چاہتی تھی کہ آپ کیا بنے لائف میں؟ My father wanted me to become a chartered accountant. اچھا. But then and I did join the corporate sector, but deep down he knew that I wanted to become a civil servant. So میں نے ان کی وشز کو پورا کیا. میں نے لمس میں ایڈمیشن حاصل کیا، اکاؤنٹنگ اینڈ فائنینس چوز کیا، اور اس کے بعد میں نے کارپوریٹ سیکٹر میں فار اے ایئر جاب کی. اینڈ دین بیکاز مائی پیشن واز فار سول سروس، تو میں نے پھر 2019 کا امتحان دیا اور میں نے اس کو کوالیفائی کیا. تعلیم کہاں سے کی؟ انیشل تعلیم میری انیشل تعلیم پشاور سے ہے، اور پھر میں نے A لیولز اسلام آباد سے کیا تھا اینڈ دین لمس سے میں نے گریجویشن کی. اور آپ بچپن میں اسٹوڈنٹ کیسی تھی؟ میں ایک بہت ہی ایوریج اسٹوڈنٹ تھی، لیکن میں ہارڈ ورکنگ اسٹوڈنٹ تھی. اور اگر آپ نے CSS نہ کیا ہوتا تو آپ کیا کرتی؟ CSS اگر نہ ہوتا تو دوبارہ CSS کرتی because I was quite passionate about it, to be honest. But at the same time میری کارپوریٹ سیکٹر میں جاب تھی، سو میرے لیے اتنا رسکی نہیں تھا CSS کو آپٹ کرنا. اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا CSS کے لیے بہت بڑا پیشن ہے، تو آپ کا یہ موٹیویشن کہاں سے آیا؟ میرا موٹیویشن اس کے پیچھے ایک کاز ہے. میری فیملی میں پہلے کسی عورت نے سول سروس کو جوائن نہیں کیا، تو مجھے یہ لگا کہ اگر میں CSS کرتی ہوں تو میرے ساتھ میری اور فیملی کی خواتین کو بھی موٹیویشن ملے گی، اینڈ میرے ذریعے شاید ان کو بھی یہ موقع مل سکے کہ وہ سول سروس کو جوائن کریں. ایز اے فیمیل آپ نے کوئی چیلنجز فیس کیے ہیں CSS کی تیاری میں یا CSS کو پرسو کرنے میں؟ ایز CSS کی تیاری میں نہیں، لیکن ایز اے سوسائٹی وی آر پیٹریارکی. ہم پیٹریارکی کو کافی ایکسپیرینس کرتے ہیں، اور ہم ہمیشہ عورتوں کو ایجوکیشن میں اپنا لوہا منوانے کے لیے کافی اسٹرگلس کرنی پڑتی ہیں. وہ سب مجھے بھی کرنی پڑی، بٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اگر آپ کا گول کلیئر ہے، آپ کی نیت صاف ہے، تو آئی تھنک اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی منزل کو آسان کر دیتا ہے. اور آپ کو CSS کی تیاری میں مشکلات کوئی پیش آئیں؟ CSS کی تیاری میں مشکل یہ تھی کہ میرے پہلے کسی نے اس طریقے سے CSS نہیں کیا تھا، تو مجھے فیملی سے بھی اتنی کوئی گائیڈنس ملی نہیں.
تو پھر اس وجہ سے تھوڑی مشکل تھی پہلے مجھے کافی مشکل ہوئی گروپ سلیکشن میں بھی ہوئی تو لیکن یہ کہ اللہ نے مدد کی. اپنے گروپ سلیکشن کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. گروپ سلیکشن میں میری فرسٹ پریفرنس پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس تھی, سیکنڈ کسٹمز تھی اینڈ تھرڈ واز IRS. تو میری تھرڈ پریفرنس آ گئی الحمدللہ. آپ بتائیں گی کہ آپ نے یہ پریفرنسز کیوں چوز کیے, یہ انہیں پرائیورٹی کیوں دی؟ پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس از اے کلاس اپارٹ. اس میں آپ کو بہت زیادہ اسکوپ ملتا ہے پبلک سروس کرنے کا, اور اس کے علاوہ اس میں کافی آپ وہ کام کر سکتے ہیں جو کہ ایک کامن سٹیزن نہیں کر سکتا جی. اور پاکستان کو سرو کرنے کا آپ کو بہت ایک وائڈ پلیٹ فارم ملتا ہے. سو انڈیڈ PAS از دا پریسٹیجیس سروس. لیکن اس کے علاوہ فارن سروس اس لیے نہیں رکھا بیکاز آئی ہیو اے سنگل پیرنٹ اینڈ آئی کوڈ ناٹ go abroad without her. So I have to manage my personal and my professional life. تو اس لیے میں نے پھر کسٹمز اور IRS کو سیکنڈ اینڈ تھرڈ پہ رکھا, اور کسٹم اور IRS میرے ایجوکیشن بیک گراؤنڈ سے بھی کافی ریلیٹ کرتا تھا. تو آئی تھاٹ میں اس میں زیادہ اپنی کنٹری کو اچھے طریقے سے اور آنیسٹلی سرو کر سکوں گی. آپ نے پڑھائی کب اور کیسے اسٹارٹ کی اور کتنی پڑھائی کی آپ نے CSS کے لیے؟ میں نے 2018 میں اسٹارٹ کیا تھا فارملی CSS. 2017 میں نے نوا جوائن کی, بٹ دیر ور سرٹن سچویشنز ان مائی لائف جس کی وجہ سے میں نہیں اس کو کنٹینیو کر سکی. پھر میں نے 2018 میں سیریسلی اسٹارٹ کی پڑھائی. اس سے پہلے میں کارپوریٹ سیکٹر میں جاب کر رہی تھی, اور پھر 2019 میں نے فرسٹ اٹیمپٹ دی اور میں نے کوالیفائی کیا. CSS ایک مشکل ایگزام مشہور ہے, کیا یہ سچ ہے اور کیا آپ کو ایسا لگا کہ مشکل ہے؟ CSS ایک بالکل بھی مشکل ایگزام نہیں ہے. میرے جیسا اگر ایوریج اسٹوڈنٹ کر سکتا ہے تو پھر کوئی بھی کر سکتا ہے. جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے پرزویرنس, کمٹمنٹ, آپ کی محنت میں یونیفارمٹی, اور آپ کا CSS ہو جائے گا. آپشنل سبجیکٹس کیا تھیں آپ کی اور آپ نے کیوں چوز کیے تھے؟ میرے آپشنل سبجیکٹس پولیٹیکل سائنس, جینڈر اسٹڈیز, انٹرنیشنل لا, بزنس ایڈمنسٹریشن اینڈ US ہسٹری تھے. اور ان کو چوز کرنے کی بیسک وجہ میرا انٹرسٹ تھا. میں نے اسکورنگ ٹرینڈ کو زیادہ نہیں دیکھا, بلکہ میں نے یہ دیکھا کہ میری دلچسپی کس سبجیکٹس میں زیادہ ہے, اور اسی کو ہی پھر میں نے فالو کیا. پولیٹیکل سائنس مجھے کانسیپچولی زیادہ ایزی لگا تھا. میں زیادہ روڈ لرننگ میں بلیو نہیں رکھتی, تو میں سبجیکٹس کو کانسیپچولی دیکھتی ہوں. اگر وہ مجھے کانسیپچولی سمجھ آ جائے تو میں ان کو رکھ دیتی ہوں. تو آپ اسٹوڈنٹس کو سبجیکٹ سلیکشن کے حوالے سے کیا ٹپ دینا چاہیں گی؟ میں سب سے پہلے یہی کہوں گی کہ اس کا سلیبس چیک کریں, پھر پاسٹ پیپرز دیکھیں, اور اس سے ریلیٹڈ کوئی ایک بک ضرور آپ دیکھ لیں, اس کی پروف ریڈنگ وغیرہ کر لیں. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو کم از کم اس کے جو کانسیپٹس ہیں سمجھ آ جائیں گے کہ آئدر آپ کے برین کنڈیشنڈ ہے ان کانسیپٹس کو ایبزارب کرنے کے لیے یا نہیں. جس طرح فار انسٹنس میرے کیس میں IR مجھے کانسیپچولی ڈیفیکلٹ لگتا تھا. اچھا. تو پھر میں نے اسے سوئچ کر کے پولیٹیکل سائنس لیا. ان سبجیکٹس میں سے آپ کا سب سے پسندیدہ کون سا تھا اور جو سب سے آپ کو برا لگ رہا تھا وہ کون سا تھا؟ سب سے اچھا پولیٹیکل سائنس لگا تھا, وہی کیونکہ میرا انٹرسٹ اس میں ڈیولپ ہو گیا تھا. میں نے ڈفرینٹ پولیٹیکل سسٹمس کو دیکھا, ان کے ڈفرینٹ گورننس سسٹم کو دیکھا, تو مجھے لگا کہ یہ کافی ایسا سبجیکٹ ہے دیٹ ول ایڈ اپ ٹو مائی نالج. سب سے ڈیفیکلٹ مجھے انٹرنیشنل لا لگا تھا, کیونکہ میرا لا کا پہلے کوئی اس طرح بیک گراؤنڈ نہیں ہے, تو وہ تھوڑی ایسا تھا کہ میرے لیے کافی ڈیفیکلٹ تھا اس کو ایبزارب کرنا, اس کے کانسیپٹس کو. اور انٹرویو کی تیاری آپ کی نوا کے ساتھ کیسے رہی؟ انٹرویو اگر اچھے اسکور دلایا ہے تو وہ نوا کی فیکلٹی کی محنت سے ہوا ہے. آئی ول گیو فل کریڈٹ ٹو دیم. اور اس کے علاوہ مجھے لگتا ہے کہ نوا کے جو ٹیچرز ہیں ان کے پاس وہ کور کمپیٹنسی ہے انٹرویو کو کی پریپریشن کروانے کی. آپ سے انٹرویو اور سائیکولوجیکل میں کوئی ایسا سوال پوچھا جو آپ کو بہت عجیب یا فنی لگا؟ کیونکہ اکثر لوگ آ جاتے ہیں کہتے ہیں کہ مجھ سے تو یہ سوال پوچھا تھا اور مجھے سمجھ ہی نہیں آئی کہ یہ کیوں پوچھا تھا. مجھ سے میرے بیک گراؤنڈ کے بارے میں پوچھا گیا تھا, جس میں انہوں نے پوچھا کہ آپ پشاور سے ہیں تو یو مسٹ بی اے پٹھان, جس پر میں نے ان سے کہا تھا کہ نہیں بھائی میں پٹھان نہیں ہوں, میں ہند کو اسپیکنگ ہوں. جس پر انہوں نے کافی اور انٹرسٹ لے کر مجھ سے پوچھا, اینڈ دے یوزڈ اے پرٹیکولر ورڈ فار دیٹ, خارے, which was quite funny at the same time. So then I told them that yes, there are other communities that live in Peshawar as well. حالانکہ that's obvious کہ ہر سٹی میں دوسرے کمیونٹیز رہتے ہیں.
نووا آنے کا آپ کو خیال کیسے آیا؟ مائی ایلڈر سسٹر واز آلریڈی اے اسٹوڈنٹ آف نووا. جی. تو مجھے پہلے سے پتا تھا کہ نووا ہی تیاری کرواتا ہے CSS کی اور ایک بہترین تیاری کرواتا ہے. اور اکثر لوگ کہتے ہیں کہ نووا از لائک اے فیملی. از دیٹ ٹرو؟ نووا از ڈیفینیٹلی اے فیملی. Thank you so much for joining us today.